وہ ایک پل میں دشمن کو جس نے پچھاڑا، وہ شیر خدا کے وہ خیبر شکننے کی شجاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، شجاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چند قیمتی باتوں کو لے کر۔ یہ بات ظاہر ہے ناظرین کہ ہر انسان کو موت سے سابقہ پڑتا ہے، چاہے وہ انسان کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا امیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ سلطنتوں کا مالک کیوں نہ ہو، غریب ہو یا فقیر ہو، بادشاہ ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے لیے ایک نہ ایک دن موت آنا یقینی ہے۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ موت کے تعلق سے کہ جو انسان دنیا سے جا رہا ہے، مرنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا بگاڑ آج دنیا کے اندر بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ وہ باتیں کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی اور ہمارے علم میں نہیں ہوتی، حالانکہ اس وقت کہ جب انسان کا دم نکل رہا ہو یا انسان کی روح نکل رہی ہو اور وہ کام اس وقت کرنے پڑتے ہیں لیکن ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتے۔ وہ چند قیمتی باتیں میں آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ تو ناظرین سنیے، انسان کی جب روح نکلنی قریب ہوتی ہے اور موت کے آثار مرنے والے پر ظاہر ہونے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس کچھ بلند آواز سے کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ پڑھا جائے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے پر اس شخص سے کہ جو مرنے کے قریب ہے بالکل بھی ضد نہ کی جائے۔ بہت سے کہتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو، تم کلمہ پڑھ لو، یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، ہاں خود وہاں بیٹھ کر کے پڑھیے۔ کیوں؟ اس سے ضد کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ چونکہ ممکن ہے کہ اس پریشانی اور بے چینی کے وقت میں اس کے منہ سے کوئی کلمہ اس کے خلاف بھی نکل سکتا ہے۔ موت کی سختی جس پر پڑتی ہے وہی جانتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے اس سختی کو وہ برداشت نہ کر سکے اور اپنی زبان سے کوئی غلط کلمہ نکال دے۔ اسی طرح ایک چیز کا اور خاص خیال رکھیں، روح تاکہ آسانی سے نکل جائے تو اس شخص کے قریب جس پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے، مرنے کے قریب ہے، اس کے پاس بیٹھ کر کے یا تو سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے یا سورہ رعد کی تلاوت کی جائے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ان سورتوں کے مرنے والے کے قریب بیٹھ کر پڑھنا اس سے روح کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، ہمیں ایک چیز کا اور خاص خیال کرنا چاہیے کہ جب کسی شخص پر موت کا اثر ظاہر ہونے لگے کہ روح اس کی نکل رہی ہے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اس کا سر شمال کی طرف اور پیر جنوب کی طرف کر کے دائیں کروٹ پر اسے لٹا دیا جائے۔ لیکن اگر دائیں کروٹ پر نہ لٹائیں
تو اس طرح چت لٹا دیں کہ قبلہ اس کی داہنی طرف ہو جائے، قبلہ اس کی داہنی طرف ہو جائے اور چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اس طرح بھی جائز ہے۔ لیکن اگر چت لٹانے کے بعد چہرہ قبلے کی طرف کرنے میں کوئی دقت محسوس ہو رہی ہے، پریشانی ہے، تو پھر اس کو اپنے حال پر بھی چھوڑ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح انسان کی روح نکل جاتی ہے تو کوئی خوشبو وغیرہ اگر میسر ہو تو جلا کر کے میت کے قریب رکھ دی جائے۔ اسی طرح ایک چیز کا اور اہتمام اس وقت ہونا چاہیے کہ جب انسان کی روح نکل جائے، کسی کپڑے وغیرہ کے ذریعے مرنے والے کے جبڑوں کو باندھ دیا جائے اور نرمی سے آنکھیں بند کر دو تاکہ منہ کھلنے نہ پائے اور آنکھیں کھلی کی کھلی نہ رہ جائے۔ اس عمل کو اس وقت انجام دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں۔ پیروں کے انگوٹھے ہوتے ہیں، لہذا پیروں کے انگوٹھے کو ملا کر کے کپڑے کی پٹی وغیرہ سے اسے باندھ دیا جائے اور پورے بدن کو ایک چادر وغیرہ سے ڈھک دیا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کچھ مرنے سے پہلے اور کچھ مرنے کے بعد ہمیں انجام دینی ہے۔ ایک شکایت اور آتی ہے اور یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، کسی کے مرنے والے کا پیٹ پھول جاتا ہے، تو اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ انتقال کے بعد پیٹ پر کوئی بھاری چیز لوہا وغیرہ رکھ دیا جائے تاکہ اس کا پیٹ نہ پھولے۔ اور بہت زیادہ بگاڑ جس کے اندر ہوتا ہے، ہمارے مائیں بہنیں نہیں مانتی، بالکل بھی ہمارے بھائی نہیں مانتے۔ کیا کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اب اس کے پاس سارے لوگ جا رہے ہیں، چاہے وہ ناپاک ہو، چاہے وہ عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ ناپاک انسان جس کو غسل کی حاجت ہو اور حیض و نفاس والی عورتیں وہاں نہ آئیں۔ اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں کچھ ہوتی ہیں، کچھ رشتہ دار آ کر کے، کچھ پڑوسی آ کر کے ایک کام اور انجام دیتے ہیں۔ مرنے والا مر گیا، اب اس کے پاس بیٹھ کر کے قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، لیکن یہ علم کسی کو نہیں ہے کہ مرنے والا ناپاکی کی حالت میں مرا ہے یا پاکی کی حالت میں مرا ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد جب تک میت کو غسل نہ دے دیا جائے، اس کے پاس قرآن کریم پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کے پاس بیٹھ کر کے نہیں پڑھنا چاہیے جہاں میت پڑی ہوئی، ہاں دوسرے کمرے میں پڑھ لیا جائے، کچھ دور ہٹ کر کے پڑھ لیا جائے، مطلب کمرے میں بیٹھ کر کے یا کسی پڑوس میں بیٹھ کر کے، لیکن میت کے بالکل قریب بیٹھ کر کے نہ پڑھا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ کچھ میں یہ نہیں کہتا صرف یہی ضروری ہے، ان کے علاوہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو غسل دینے سے پہلے جن کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ حضرات جہاں بھی ہیں اپنے اپنے امام صاحب سے، کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، ان سے رابطہ کیجیے۔ جس چیز کی ضرورت پڑے اور جو مسائل آپ کو معلوم کرنا ہو، جس سے آپ ناواقف ہو، علماء کرام سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ صرف انہی باتوں پر بھروسہ نہ رکھیں صرف یہی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ قبر کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، دفنانے کے مسائل ہیں، کفنانے کے مسائل ہیں۔ جیسے جن کی ضرورت ہوتی رہے ویسے علماء کرام سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔